علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل. میں ہوں شہید اختر. ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تھوڑا سا میڈیکل سے ہٹ کر آج ہم بات کریں گے. آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے تعلیم و تربیت. بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا. میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سید تحسین اختر صاحب. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ میں نے بتایا کہ ہمارا آج کا موضوع ہے تعلیم و تربیت. ہم آئے دن سنتے رہتے ہیں کہ بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت ہونی چاہیے. ہمیں یہ بتائیے کہ تعلیم و تربیت کیا ایک ہی چیز ہے یا الگ الگ چیزیں ہیں؟ دو الگ ورڈ ہے، ایک تعلیم ایک تربیت. اچھا، تعلیم کا تو مطلب ہے ایجوکیشن، جی. کہ آپ کسی بھی فیلڈ میں کسی بھی حوالے سے کوئی علم حاصل کرتے ہیں اسے ہم ایجوکیشن کہتے ہیں. اب جو ایجوکیشن ہم نے حاصل کیا اس کا عملی مظاہرہ جی. تربیت سے حاصل ہوتا ہے. یعنی اگر کسی کو میں کوئی تعلیم دے رہا ہوں، کوئی علم دے رہا ہوں، کسی کو میں ایجوکیٹ کر رہا ہوں، تو وہ اسے کہاں اپلائی کرے گا؟ صحیح. یہ وہ ایپلیکیشن جو ہے یہ ہے تربیت. مثال کے طور پہ میں نے تعلیم دی کہ جہاز کیسے اڑایا جاتا ہے، سکھایا، پڑھایا. اس کے بعد جب اس نے ایک سرٹن لیول اچیو کر لیا علم کا، تو اب ہم نے کہا کہ اب اس کی تربیت بھی کر دی جائے. صحیح ہے. تو اس کو پھر وہ ہم جہاز پہ لے جاتے ہیں، انسٹرکٹر ساتھ ہوتا ہے اور وہ پھر اس کو اڑانا سکھایا جاتا ہے. علم اس کے پیچھے ہے. اب ایپلیکیشن کا وقت آیا، تو جو ایپلیکیشن ہے علم کی وہ ہے تربیت. صحیح. اس کو دوسرے لفظوں میں بہت آسانی سے سمجھ لیجئے کہ علم تو آپ پڑھ کر کے اور سن کر کے حاصل کرتے ہیں. میں نے ٹیچر سے سنا اور وہ علم حاصل کر لیا، یا میں نے کتاب پڑھی اور کتاب میں جو لکھا تھا اس کو سمجھا، وہ علم حاصل کر لیا. اب اس کو اپلائی کرنا ہے، وہ کیسے کروں گا؟ اس کی ایپلیکیشن مجھے نہیں آتی. تو اس کو تربیت کے ذریعے میں یہ سیکھوں گا کہ اس علم کا استعمال کیسے کرنا ہے. تو کوئی سا بھی آپ جب علم حاصل کرتے ہیں تو اس کی ایپلیکیشن جب آپ سیکھتے ہیں تو وہ اس کو تربیت میں آ جاتی ہے بات. اور یہ تربیت جو اردو کا ورڈ ہے، اس کے لیے انگلش کا ورڈ ٹریننگ ناکافی ہے. صحیح ہے. ٹریننگ اپنے اندر بہت وسیع مفہوم نہیں رکھتا، تربیت ایک بہت ہی وسیع مفہوم رکھتا ہے. اور بھی دیگر ورڈز انگلش میں آپ اس کو گائیڈنس اور پیڈاگوجی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ مفہوم کے حساب سے تربیت ایک الگ ہی ورڈ ہے جو کہ بہت وسیع مفہوم کے معنی میں آتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم اکثر سنتے ہیں کہ بچے کی تربیت صحیح نہیں ہوئی، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ بچے کو علم دے دیا گیا، اس کی اپلیکیشن اس کو نہیں سکھائی گئی؟ کیا تھوڑا سا کلیئر کریں اس بات کو. اچھا، ابھی تک میرے خیال سے لوگ اس چیز کو نہیں سمجھ سکیں گے. دیکھیے، ویژول ایفیکٹ ہوتا ہے نا. میں نے دیکھا، عین الیقین، مجھے یقین آ گیا. صحیح. ایک چیز میں نے دیکھی، مجھے یقین آ گیا. ایک چیز میں نے سنا، ابھی سنا ہے، پکا یقین نہیں آیا. صحیح. ٹھیک ہے، جب میں نے دیکھ لیا وہ اپنی نظر سے تو مجھے یقین آ گیا. ٹھیک ہے، تو یہ جو عین الیقین ہے، یہ دیکھنے کا عمل، یہ ہے تربیت. کہ کوئی علم آپ کو دیا گیا، آپ نے ابھی صرف وہ چیز، جیسے میں آپ کو مثال دوں کہ ہم بچوں کو کہتے ہیں جھوٹ بولنا گناہ ہے. اب جھوٹ بولنا گناہ ہے، یہ علم دے دیا. اب بچہ جانتا ہے کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، اپلائی نہیں کرے گا، پھر بھی بولے گا جھوٹ. کیوں؟ اپنے ارد گرد وہ دیکھ کیا رہا ہے، اس کا ویژول کیا ہے، ویژول ایفیکٹ اس کو کیا آ رہا ہے. دیکھا امی نے جھوٹ بولا،
والد نے جھوٹ بولا، بھائی نے جھوٹ بولا، باہر گئے تو دیگر لوگوں نے جھوٹ بولا، پڑھا اس نے تھا کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، صحیح. لیکن اس نے دیکھا کیا کہ جھوٹ بولنا گناہ تو ہے مگر بولنا چاہیے. صحیح. تو لہٰذا اس کی تربیت میں یہ بات بیٹھ گئی کہ کچھ بھی ہو جھوٹ بول کے جان چھڑا لو. یہ گناہ صحیح لیکن یہ علم کی حد تک محدود ہے. صحیح. اس کی ایپلیکیشن یہ ہے کہ اس سے جان چھڑا لو، سچ نہ بولو، جھوٹ بولنا چاہیے. تربیت کا تقاضا یہ تھا کہ ماحول میں اسے نظر آتا کہ والد کبھی جھوٹ نہیں بولتے، والدہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، بھائی بہن کبھی جھوٹ نہیں بولتے، دوست احباب کبھی جھوٹ نہیں بولتے. جب اس کو ہر جگہ نظر آتا کہ جھوٹ نہیں بولتے اور تعلیم یہ دی گئی کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، تو لہٰذا اس کی تربیت میں یہ چیز بیٹھ جاتی کہ سچ بولنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. یہ وہ ویژولز ہیں جو اس کو ہم دے رہے ہوتے ہیں. یہ ویژولز تربیت ہے بیسیکلی. علم کو جب آپ عملی جامہ پہناتے ہیں تو وہ تربیت کی روپ میں سامنے آتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس چیز کو ڈیفائن کیا، لیکن میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے آپ تھوڑا سا اور اس کو ایلیبریٹ کریں کہ ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ ہم نے کہا جھوٹ نہیں بولنا، ایک اچھا انسان بننا ہے معاشرے میں، لیکن سب کچھ ہے، تعلیم بھی ہے، تربیت بھی ہے، ویژول بھی دے دیا چلے، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جھوٹ بولتا ہے. کیا کریں اس میں؟ اچھا دیکھیے، تربیت ایک مسلسل عمل کا نام ہے. آپ پودوں کو پانی نہیں دیں گے، پودے مرجھا جائیں گے. ایسا ہی ہے. یہ نہیں کہ کسی نے ایم ایس سی کی ڈگری لے لی بس ہو گیا، اب ڈگری لے لی ہے، تعلیم اس کی مکمل ہو گئی، یا کسی نے پی ایچ ڈی تک کر لیا، تعلیم مکمل ہو گئی. تعلیم تو شاید مکمل ہو جائے، حالانکہ تعلیم بھی مکمل نہیں ہوتی، لیکن تربیت ایک آن گوئنگ پروسیس ہے جو ایسا ہی ہے جیسے کسی پودے کی آپ آبیاری کرتے رہے، کسی پیڑ کی آپ آبیاری کرتے رہے. اگر اسے پانی نہیں ملے، اسے کھاد نہیں ملے، تو وہ اس طرح سے پنپے گا نہیں جیسے پنپنا چاہیے. تو لہٰذا ان بچوں کو بھی ہم تعلیم اور تربیت کا کچھ حصہ فراہم کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم بری الذمہ ہو گئے. ایسا نہیں ہے. دیکھیے، اقبال نے وہ مشہور واقعہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا ہے کہ جہاں اسماعیل علیہ السلام نے خواب سن کر سر تسلیم خم کر دیا تھا، تو اقبال نے کیا خوب کہا تھا اس موقع پہ کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھا دی کس نے اسماعیل کو یہ آداب فرزندی. تو یہ آداب فرزندی ایک دن میں کوئی نہیں سیکھتا، یہ ایک مسلسل عمل کا نام ہے. تو ہم تربیت کو ہم نے غلط سمجھا ہے. دیکھیے، ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہوتا ہے. اگر ماں تربیت یافتہ ہے، بھلے تعلیم یافتہ نہ بھی ہو تو گزارا ہو جائے گا، لیکن صرف تعلیم یافتہ ہے اور تربیت یافتہ نہیں ہے تو بچہ کیسے اور کیوں کر تربیت یافتہ ہو سکے گا؟ وہ اپنی ماں کو دیکھتا ہے کہ وہ جب بات کرے تو چیخ کر کے کرتی ہے، تو بچہ بھی یہی سیکھے گا کہ بات کرتے ہوئے چیخنا چاہیے، زور سے بات کرنی چاہیے، دھیما لہجہ نہیں سیکھے گا. وہ جو ہے نا وقولوا للناس حسنا، یہ حسن کے ساتھ بات کرنے کا عمل نہیں سیکھے گا جب تک اس کی ماں نہیں اس حسن کے ساتھ بات کرے گی. یہ ویژول ہے، آپ اس کو سمجھا بھی دیجئے، بتا بھی دیجئے، لوگوں کے ساتھ حسن کے ساتھ بات کرو. پھر بھی چونکہ اس نے دیکھا ہے کہ میرے ماں باپ چیخ کر کے باتیں کرتے ہیں، تو وہ اس میں بھی وہ عادتیں پروان چڑھیں گی، کیونکہ تربیت وہی ہو رہی ہے جو آپ اس کو ویژول دے رہے ہیں.
یہاں سے یہ چیز سمجھنے کی کوشش کیجیے، جو آپ بتا رہے ہیں وہ تربیت نہیں ہے، وہ تعلیم ہے. جو آپ بتا رہے ہیں وہ ٹیچنگ ہے، وہ ٹیچ کر رہے ہیں. آپ تربیت عمل سے کرتے ہیں. آپ اپنا عمل کیا کر رہے ہیں؟ وہ جو بوناپارٹ نے کہا، نپولین بوناپارٹ نے کہا تھا، تم مجھے اچھی مائیں دو، میں تمہیں اچھی قوم دوں گا. بہت زبردست بات کر گیا. ہم تو نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، کردار کے حوالے سے ہمارا بہت ہی جو مقام ہے دنیا میں اتنا اچھا نہیں ہے. تو جب تک کہ ہم دیکھیے، یہ جو کہا گیا کہ قرآن مجید میں موجود ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ انہی میں سے ایک نبی مبعوث کرنا جو انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے. یہ کتاب کی تعلیم تو سب سمجھتے ہیں، آپ نے علم دے دیا، لیکن یہ حکمت کیا تھا؟ یہ حکمت یہی تو ہے، یہ تربیت ہی تو ہے. یہ حکمت کی تعلیم تربیت ہے. کیسے بیہیو کرنا ہے، کیسے برتاؤ کرنا ہے، گھر میں کیسے برتاؤ کرنا ہے، والدین کے ساتھ کیسا برتاؤ ہے، بیوی کے ساتھ کیسا برتاؤ ہے، شوہر کے ساتھ کیسا برتاؤ ہے، بھائی بہنوں کے ساتھ کیسا برتاؤ ہے، بڑوں کے ساتھ کیسا برتاؤ ہے، چھوٹوں کے ساتھ کیسا برتاؤ ہے، باہر کیسا برتاؤ ہے. یہ سارے برتاؤ، یہ سارے طور طریقے، یہ ویژول دیے جائیں گے اس بچے کو. وہ ویژول اس کے اندر اس طرح سے سرایت کر جائیں گے کہ وہ پھر غلط بات پہ وہ کبھی راضی نہیں ہوگا. کہ جو کہ اقبال نے کہا تھا، کیا وہ خوب شعر ہے کہ تو رہنورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، تو رہنورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشیں ہوں تو محمل نہ کر قبول. تو بھائی یہ جب آپ اس کو ایسی تربیت دیں گے تب وہ نہیں بھٹکے گا. جب ایسا موقع آئے گا تو وہ سنبھل جائے گا، کیونکہ وہ اس کی تربیت کا اتنا اسٹرانگ ایفیکٹ ہوگا اس پہ کہ اس کی تربیت اس کو روک لے گی. لیکن صرف آپ نے اگر تعلیم دی ہے تو پھر وہ لیلا کے ہم نشیں ہو جائے گا اور محمل قبول کر لے گا. ٹھیک ہے. تو بات یہی ہے کہ ہم سمجھ نہیں پائے ابھی تک، اور اسی وجہ سے ہم آج والدین شکوہ کرتے ہیں کہ میری اولاد ایسی ہو گئی ہے، ویسی ہو گئی ہے. آپ نے اس کو کیا ویژول دیا؟ آپ نے دکھایا اس کو کیا؟ آپ نے تعلیم کچھ دی ہے، دکھایا کچھ ہے. تو کرنا یہ تھا کہ بچوں میں اضطراب پیدا کرنا ہے، اضطراب، لگن پیدا کرنا ہے، شوق پیدا کرنا ہے. کہ میں آج کل والدین کے لیے کہتا ہوں، اقبال نے جو کہا تھا آج کل کے والدین کے لیے ہے کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. تو ہمارے اس میں اضطراب ہی نہیں ہے، ہمیں وہ لگن ہی نہیں ہے کہ ہم اپنی اولاد کو کی تربیت اچھی کر سکیں. وجہ یہ کہ ہم جانتے نہیں ہیں، ہمیں جاننے کا شوق ہی نہیں ہے. بارہا اس موضوع پر لوگ بات کرتے ہیں کہ اولاد جو ہے بڑھاپے میں ماں باپ کا سہارا نہیں بنتی آج کل، بلکہ ماں باپ کو بیچ منجھدار میں چھوڑ جاتی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ بھی ویژولز ہے نا. وہ کیا دیکھ رہا ہے؟ اولڈ ہومز، اولڈ ہاؤس، ایدھی ہاؤس. وہ اس پہ جا کر کے وہ یہی پڑھ رہا ہے، یہی دیکھ رہا ہے، یہی پروگرام ٹی وی پر آتے ہیں جو وہ دیکھتا ہے. وہ یہ تو دیکھتا ہے کہ ویژولز تو یہ ہے. مولوی صاحب نے تو ہمیں یہ بتایا تھا کہ اف نہیں کرنا ہے ماں باپ کے سامنے، لیکن ویژول کیا ہے؟ ایدھی اولڈ ہومز. تو پھر وہ کیسے سیکھے گا؟ تو اس کی ہمیں ویژولز کو صحیح کرنا ہے. یہ ہے تربیت. تربیت
दिखाई देने का नाम है। صحیح، یعنی ہمارے تعلیم میں اور پریکٹیکل میں ڈفرینس نہ ہو، سیم چیز سیم چیز ہو اور اس کو ہم کر کے دکھائیں۔ صحیح دیکھیں والدین جب تک کر کے نہیں دکھائیں گے، آپ کہتے ہیں جھوٹ نہیں بولو، خود جھوٹ بولتے ہیں۔ صحیح آپ کہتے ہیں سچ بولو، آپ سے سچ بولا نہیں جاتا۔ پھر بچے کو کیسے تربیت دے رہی ہیں آپ؟ آپ جو اس کو دکھا رہے ہیں وہ سیکھ رہا ہے، جو آپ بول رہے ہیں وہ نہیں سیکھ رہا۔ وہ تو علم ہے جو آپ بول رہے ہیں، جو آپ کر کے دکھا رہے ہیں وہ تربیت ہے۔ صحیح تو فرق سمجھ لیجئے، جب تک آپ کر کے وہی نہیں دکھائیں گے جو آپ بول رہے ہیں، آپ کی تربیت میں خامی رہ جائے گی۔ بچہ تربیت یافتہ پھر کبھی نہیں ہوگا، تعلیم یافتہ بے شک ہو جائے۔ صحیح ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہے اس حوالے سے ضرور کمنٹ سیکشن میں کیجیے گا، وہ ڈاکٹر صاحب کے سامنے رکھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔